بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹس ڈسکوری چینل کے ایک اور ویڈیو میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حضرت یحییٰ علیہ السلام اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کی طرح اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی تھے۔ آپ کا نام خود اللہ تعالیٰ نے تجویز فرمایا تھا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے زکریا، ہم تمہیں ایک ایسے فرزند کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، اور اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی شخص پیدا نہیں کیا۔ گویا دنیا میں سب سے پہلے آپ ہی کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور آپ علیہ السلام اپنی صفات میں بھی سب سے منفرد تھے۔ حضرت یحییٰ اپنے والد حضرت زکریا علیہ السلام کے دعاؤں کا ثمرہ تھے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے بڑھاپے میں اولاد عطا فرمائی تھی۔ حضرت یحییٰ کے والدہ عیشا اور حضرت مریم کے والدہ حنا آپس میں حقیقی بہنیں تھیں۔ یوں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپس میں خالہ زاد بھائی تھے۔ نیز حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ سے عمر میں 6 ماہ بڑے تھے۔ حضرت یحییٰ کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے تھے، یہاں تک کہ آنسوؤں کی وجہ سے رخساروں پر نشان پڑ جاتے تھے۔ ابن عکاثر سے روایت ہے کہ ایک روز آپ علیہ السلام اچانک کہیں چلے گئے اور آپ علیہ السلام کے والدین ان کی تلاش میں نکل پڑے تو دیکھا کہ وہ جنگل میں ایک قبر کھودے اس پر کھڑے زارو قطار رو رہے ہیں۔ والدین نے فرمایا، بیٹے، ہم 3 دن سے تمہاری تلاش میں ہیں۔ اس پر آپ علیہ السلام نے آخرت کے حوالے سے ایسی پراثر گفتگو کی کہ والدین بھی رو پڑے۔ حضرت یحییٰ بے حد حلیم، رقیق القلب، پاک باز، عابد اور متقی، استغنا و قناعت سے سرشار، شرم و حیا کے پیکر اور شیریں کلام تھے۔ نہایت سادہ زندگی بسر کرتے تھے۔ غذا بقدر ضرورت اور لباس اتنا ہوتا جو ستر پوشی کے لیے کافی ہو۔ انہیں جنگلوں بیابانوں سے محبت تھی۔ زندگی کا زیادہ تر حصہ وہی گزارا جہاں درختوں کے پتے اور شہد بطور غذا تناول فرماتے۔ پیاس لگتی تو نہر سے پانی پی لیتے۔ زندگی بھر شادی نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ اون کا لباس پہنتے تھے، جبکہ حضرت یحییٰ جانوروں کے بالوں کا لباس سے بھی تن کرتے۔ ان کے پاس درہم و دینار تھے، نہ کوئی غلام یا باندی، کیونکہ مخصوص ٹھکانہ بھی نہ تھا۔ جہاں رات ہو جاتی وہیں بسیرا کر لیتے، اور حضرت جبرائیل امین بھی جنگل ہی میں وہی لے کر حاضر ہوتے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بچوں نے حضرت یحییٰ کو بچپن میں کہا، آؤ چل کر کھیل کود کرے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہم کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ کے نبوت سب سے پہلی تسلیم کرنے والے حضرت یحییٰ تھے۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم میں کوئی ایسا نہیں جس سے گناہ سرزد نہ ہوا ہو سوائے حضرت یحییٰ کے۔ قرآن پاک میں آپ کا ذکر ان 4 صورتوں میں آیا ہے جن میں حضرت زکریا کا بھی ذکر ہے، یعنی سورہ آل عمران، سورۃ الانعام، سورہ مریم اور سورۃ الانبیاء شامل ہے۔ حضرت یحییٰ کی وفات کے بارے میں مفسرین نے مختلف واقعات تحریر کیے ہیں جو یہود و نصارہ کی کتب سے لیے گئے ہیں۔ تاہم مفسرین کی اکثریت نے جس واقعے کو بیان کیا ہے وہ انجیل سمیت یہود و نصارہ کی کئی کتب میں درج ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیہ کا بادشاہ ہیرود ایک عیاش شخص تھا جس کی وجہ سے پورے ملک میں فسق و فجور پھیل رہا تھا۔ اس نے اپنے حقیقی بھائی فلپ کی بیوی ہیرودیاس کو بغیر نکاح کے اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا۔ حضرت یحییٰ چونکہ نبی تھے اور دعوت حق کا فریضہ سر انجام دیتے تھے، انہوں نے بادشاہ کے انفاش حرکات کے خلاف آواز بلند کی، جس کی نتیجے میں انہیں گرفتار کر کے قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ تاہم بادشاہ ان سے ڈرتا بھی تھا۔ وہ جانتا تھا کہ آپ علیہ السلام اللہ کے نبی اور نیک اور پارسا انسان ہے، لیکن بادشاہ کی داشتہ ہیرودیاس حضرت یحییٰ کی تعلیمات کو اپنے اور اپنی جیسی دوسری بدکار عورتوں کے لیے بہت بڑا خطرہ سمجھتی تھی، چنانچہ وہ آپ کی جان کے در پہ ہو گئی۔ اسی اثنا میں بادشاہ کی سالگرہ کے سلسلے میں محل میں رقص و موسیقی کے محفل جمی، جس میں ہیرودیاس کی جوان سال خوبصورت بیٹی نے رقص کی ہی جانخیز تیر چلا کر بادشاہ کو اپنے جان میں پھنسا لیا۔ بادشاہ نے خوش ہو کر اس سے کہا، مانگ کیا مانگتی ہے؟ بیٹی نے اپنی ماں سے مشورہ کیا تو وہ پہلے ہی ایسے موقع کے طاق میں تھی، لہٰذا بیٹی سے کہا کہ یحییٰ کا سر مانگ لے۔ بیٹی نے بادشاہ کے سامنے ادب سے جھک کر عرض کیا، اے بادشاہ سلامت، مجھے یحییٰ علیہ السلام کا سر تھال میں رکھ کر منگوا دیجیے۔
بادشاہ یہ سن کر غمگین تو ہوا، مگر محبوبہ کی بیٹی کی فرمائش کیسے رد کر سکتا تھا؟ چنانچہ اس نے فوراً قید خانے سے حضرت یحییٰ کا سر کٹوا کر منگوایا اور ایک تھال میں سجا کر محبوبہ کے رقاصہ بیٹی کی نظر کر دیا۔ کہتے ہیں کہ دمشق کی جامع مسجد بنی امیہ کے حال میں آپ کا سر مبارک دفن ہے۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی۔ مورخین نے لکھا ہے کہ دوران تعمیر یہاں ایک غار دریافت ہوا۔ اطلاع ملنے پر خلیفہ خود غار میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک صندوق میں انسانی سر رکھا ہوا ہے اور صندوق پر تحریر ہے، یہ حضرت یحییٰ بن زکریہ کا سر ہے۔ ان کا چہرہ اور بال اپنی اصلی حالت میں تھے، یوں لگتا تھا جیسے ابھی ابھی شہید ہوئی ہے۔ دوستو، تو یہ تھے اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر اور اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے، جس کی زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔